نظر آ رہا ہے کہ یہ نیٹ ورک دراصل رائیونڈ نیٹ ورک ہے جس کو حسین حقانی کے ذریعے آپریٹ کیا گیا. السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام ہم سب میں ہوں معروف فہد قریشی. ناظرین، ریحام خان کی وہ کتاب جو ابھی تک پبلش بھی نہیں ہوئی ہے لیکن کہیں نہ کہیں سے اس کا جو مسودہ ہے یعنی اس کا جو مینوسکرپٹ ہے وہ لیک ہو جاتا ہے اور لیک ہو کر وہ ان لوگوں تک پہنچتا ہے جن لوگوں کے حوالے سے اس کتاب میں کچھ نہ کچھ ضرور کہا گیا ہے اور عمومی طور پر کچھ نہ کچھ نیگیٹو کہا گیا ہے. ان میں حمزہ علی عباسی سب سے پہلے سامنے آتے ہیں اس کتاب کا مسودہ لے کر پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے، اور وہ کتاب جو بھی پبلش بھی نہیں ہوئی، خود پاکستان تحریک انصاف ہی کا ایک فالوور سامنے آ کر اس کتاب کے مینیوسکرپٹ کے ساتھ اس میں سے چیزیں لیک آؤٹ کرنا شروع کرتا ہے. اور یہ سارا شروع ہوتا ہے حمزہ علی عباسی کی ٹویٹ سے. حمزہ علی عباسی ٹویٹ کرتے ہیں اور اس میں وہ کورسپونڈنس شو کرتے ہیں اور سب سے پہلے انفیکٹ وہ کانٹینٹ ٹیبل شو کرتے ہیں. وہ کانٹینٹ ٹیبل ریحام کی کتاب کا جس میں بتایا جاتا ہے کہ ریحام کی کتاب کے اندر کیا کیا ہے، اور خاص طور پر اس کانٹینٹ ٹیبل کے اندر کچھ ایسے سبجیکٹس بھی ہیں جس کے حوالے سے گرلز، بوائز، سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول، دا کوکین اینڈ دا ہیروئن، یعنی کس قسم کے متنازع سبجیکٹس. اور پھر ایک شور شرابہ مچ جاتا ہے سوشل میڈیا پر. حمزہ کچھ کورسپونڈنس شو کرتے ہیں احسن اقبال کے ساتھ ریحام کی، جو کہ فیک کورسپونڈنس لگتی ہے کیونکہ ریحام کا جو ای میل ایڈریس ہے اس میں ایک جگہ پہ ریحام خام اور ایک جگہ پہ ریحام خان لکھا ہوتا ہے، اور وہ جو ای میل کورسپونڈنس ہے وہ فیک ٹھہرتی ہے. ان کو اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد ریحام ٹویٹ کرتی ہیں، ریحام جو ہے وہ کہتی ہیں کہ جی کچھ مزید کورسپونڈنس وہ حمزہ کے ساتھ جو ان کی تھی شیئر کرتی ہیں، جس میں حمزہ بیسکلی ریحام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی رک جائیں ورنہ ہمارے پاس ایسے ہیکرز ہیں جنہوں نے بہت کچھ آپ کا ہیک کیا ہوا ہے اکاؤنٹ سے، لہٰذا آپ عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ بھی کہنے سے پہلے 10 بار سوچ لیجئے. یوں یہ ایک جنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جس کا آغاز تھا وہ شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ کو آگے چل کر یہ بتائیں جی کہ سونیا عرفان اگر ایک پاکستان تحریک انصاف کی فالوور ہیں، ان کا اگر آپ ٹویٹر ہینڈل ملاحظہ کیجئے تو وہ کچھ کورسپونڈنس ریحام کے ساتھ اپنی شو کرتی ہیں جس میں ریحام جو ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جس میں ریحام جو ہے ابھی وہ جیسے عمران خان صاحب کے فلاز بتا رہی ہیں، وہ اس کورسپونڈنس کے اندر واٹس ایپ کی یہ کورسپونڈنس ہے جس میں وہ سونیا سے درخواست کر رہی ہیں کہ ان کے تعلقات طلاق کے بعد دوبارہ رجوع کرایا جائے عمران خان صاحب کے ساتھ. ریحام نے یہ کوشش کی طلاق کے بعد بھی کہ رجوع کرایا جائے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور گو کہ اب وہ ان کی اتنی جو ہے وہ برائیاں کر رہی ہیں لیکن انہوں نے ضرور یہ کہا، اور یہ کورسپونڈنس اب حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں ہے، باہر کا یہ امیجز بھی ہمارے سامنے آئے. اس کے علاوہ ناظرین اب سچویشن یہ ہے کہ لیگل نوٹسز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. ریحام کی بھی لیگل ٹیم نے نوٹس بھیجا حمزہ علی عباسی کو کہ انہوں نے ریحام کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ تعلقات اور ان سے 1 لاکھ پاؤنڈز لے کر یہ بک پبلش کرنے کے لیے جو الزام لگایا ہے تو اس کے لیے ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. لیکن ریحام نے بھی جن لوگوں کے اوپر الزامات لگائے یہ مسودہ ان تک پہنچا جس میں وسیم اکرم صاحب شامل ہیں، اور اس کے علاوہ 3-4 اور لوگ ہیں جو شامل ہیں، اعجاز رحمان صاحب شامل ہیں، زلفی بخاری شامل ہیں، انیلا خواجہ صاحبہ جو ہیں شامل ہیں. ان لوگوں نے مل کر ریحام خان صاحبہ کو بھی ایک لیگل نوٹس جو ہے وہ داغ دیا ہے. اس کا کیا جواب دیں گے اس پر بات کریں گے. آج اون چودھری نے بھی ٹویٹس کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ریحام جو ایک انتہائی لالچی عورت ہے. میرے پاس ثبوت موجود ہیں کہ وہ کس طریقے سے کک بیکس لینا چاہتی تھیں تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے پروجیکٹس کے اندر، اور بہت لالچی ہیں. علیم خان سے انہوں نے 1 کروڑ روپے لیے اپنی فلم کے لیے، اینڈ دس اینڈ دیٹ، تو ایک الزام تراشی. پھر پریس کانفرنس بھی ہوئی آج فواد چودھری کی. یہ سارے آپ کو میں سیکوینسز بتا رہی ہوں. اور فواد چودھری نے بھی کہا کہ حسین حقانی صاحب اور ٹیم پیچھے ہے نون لیگ کی بیسکلی، اور الیکشن سے پہلے کتاب لانا جو ایک بڑی گھنونی اور گہری جو ہے وہ سازش ہے. کیا یہ سازش ہے یا نہیں ہے، اور ریحام کی جو لیگل ٹیم ہے وہ کیسے ریحام کا دفاع کرے گی، یہ ساری چیزیں میں آج کے پروگرام میں جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں کیونکہ بات کافی بڑھ چکی ہے اور اس پوری سچویشن کے اس وقت اثرات جو ہیں وہ پاکستانی سیاست کے اوپر گہرے بادلوں کی طرح چھائے ہوئے ہیں جو کسی وقت بھی برس سکتے ہیں. اپنے پینلسٹ سے تعارف کراتی چلوں. مجھے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں جی یاسر لطیف حمدانی صاحب، ایڈوکیٹ ہیں، اور ریحام صاحبہ نے ان کو اور ان کی جو ٹیم ہے اس کو ہائر کیا ہے بیسکلی اپنے دفاع کے لیے. یاسر بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. سید علی حیدر مجھے جوائن کر رہے ہیں، سینئر اینکر پرسن ہے، نیو ٹی وی کے ساتھ
ایسوسیٹڈ ہیں, اور نہ صرف یہ کہ ریحام کے حوالے سے, اس کتاب کے حوالے سے انہوں نے پروگرامنگ بھی کی ہے, اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس ایشو کے اوپر کافی ایکٹیو ہیں اور کافی انسائڈ انفارمیشن بھی اس ٹاپک پر رکھتے ہیں. علی, آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. علی, اس سے پہلے کہ میں آپ کی جانب آؤں, آئی تھنک ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لیگل ٹیم کیسے دفاع کرے گی ریحام کا. یاسر, ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جی حمزہ علی عباس سے الزامات لگا رہے ہیں ریحام خان کے اوپر کہ جی 1 لاکھ پاؤنڈز لیے ہیں. دوسری طرف یہ جو 4 لوگوں نے مل کر یہ لیگل نوٹس ریحام صاحبہ کو سینڈ کیا ہے, وہ بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ریحام ان کے اوپر الزامات لگا رہی ہیں. دونوں سائڈز کے پاس ثبوت نہیں ہے, کیس آگے کیسے بڑھے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ثبوت ہمارے پاس تو موجود ہے کہ 1 لاکھ پاؤنڈ کا وہ ان کی ٹویٹ میں موجود ہے حمزہ علی عباسی صاحب کی. سو انلیس وہ اس کے لیے اپولوجائز کریں, یہ تو بڑا اوپن شارٹ ایشو ہے کہ انہوں نے یہ واقعی الزام لگایا ہے یا اس کا پروف لیں, اور وہی ہم نے ان کو کہا ہے. جہاں تک ان کے الزامات کا تعلق ہے یا یہ جو پرپورٹڈ لیگل نوٹس جس کا آپ ان کے لیگل نوٹس کی بات کر رہی ہیں, جو کہ میں نے صرف ٹویٹر پہ ہی دیکھا ہے, اور اس کے اوپر لکھا یہ ہوا ہے کہ وہ پری ایکشن ڈیفیمیشن لیٹر ہے. وہ لیگل نوٹس نہیں ہوتا. پری ایکشن ڈیفیمیشن لیٹر جو ہے وہ اسپیسیفکلی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کسی قسم کی خبر ہو اگر تو. اچھا, یہ لیٹر ہمیں ریسیو یا ہماری کلائنٹ کو مس ریحام خان کو یہ ریسیو ابھی تک نہیں ہوا, لیکن ادروائز انہوں نے اگر یہ انہوں نے بھیجا. اب اس میں سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پری ایکشن ڈیفیمیشن لیٹر جنرلی کانفیڈینشیل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ لیگل نوٹس کی طرح نہیں ہوتا جو کہ آپ لیگل نوٹس تو آپ ایک کارروائی کی کوشش کرتے ہیں. اس میں چونکہ آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے پری ایکشن ڈیفیمیشن میں کہا کہ کوئی ایسی بات اگر ہے جس سے اگلے بندے کو کی ریپوٹیشن پہ اثر انداز جو ہو سکتی ہے, تو اس صورتحال میں آپ اگلے بندے کو مطلع کرتے ہیں کہ ہم اگر آپ نے یہ کیا تو ہم آپ کے خلاف لیگل ایکشن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب انہوں نے یہ خود پبلک کیا پری ایکشن ڈیفیمیشن نوٹس, جو کہ اگین از اے پرپورٹڈ نوٹس, اگر یہ انہوں نے خود پبلک کیا ہے تو اس میں جو ڈیفیمیشن ابھی تک وسیم اکرم کی, علینا خواجہ کی, اعجاز رحمان کی اور زلفی بخاری کی جو ابھی تک ڈیفیمیشن کی ہے, وہ ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے یہ لیٹر پبلک کیا. کیونکہ ہماری کلائنٹ نے تو نہ بک پبلش کی ہے, نہ کوئی ایسی بات ٹویٹر پہ کی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک چونکہ کتاب پبلش ہی نہیں ہوئی, لہٰذا ڈیفیمیشن جو ہے وہ ابھی تک ثابت ہی نہیں ہوتی. ثابت ان کے خلاف ہوتی ہے جنہوں نے یہ والا لیٹر پری ایکشن ڈیفیمیشن لیٹر. اگر وسیم اکرم کے دیکھیں نا, وسیم اکرم پہ ایک الزام لگا یا کسی قسم کے الزامات جو بھی لگے ہیں جو کہ بہت سنگین ہو بھی سکتے ہیں اس معاشرے میں, وہ والی چیزیں جو ہیں اگر سامنے رکھی جائیں اور ان کے اوپر اگر کسی کی ریپوٹیشن سے ایسٹیمیشن آف فیئر مائنڈیڈ پیپل اگر کسی کے ذہن میں ریپوٹیشن کم ہوتی ہے, تو وہ اس کے سارا کا سارا دار و مدار اور سارا کا سارا جو بوجھ ہے وہ ان لوگوں پہ آتا ہے جنہوں نے اس لیٹر کو شیئر کیا. اگر کل کو یہ مواد ریحام کی آنے والی کتاب میں شائع ہو جاتا ہے, پھر دیکھیں اگر یہ شائع ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس ان کے پاس موجود ہے راستہ کہ یہ کریں جہاں تو پھر آپ کے پاس دفاع میں کچھ نہیں ہوگا, آپ یہ تسلیم کرتے ہیں. ہم پھر اس کے دفاع میں اگر دیکھیں, میں نے تو نام مسودہ دیکھیں, یا تو ریحام خان صاحبہ کے پاس جو باتیں وہ کہہ رہی ہیں ان کے ثبوت موجود ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے بات, لیکن اگر ثبوت موجود نہیں ہے تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ دفاع مشکل ہے. اگر ثبوت نہیں ہے, یہ ساری چیزیں مفروضے ہیں نا کہ ابھی ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. لیکن ریحام صاحبہ کہیں پر بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ مواد شامل نہیں ہے کتاب میں, جنائل نہیں آیا ان کا. مواد ابھی تک جو ہے مسودے سے تو کچھ کوٹ کیا بھی نہیں گیا جو مسودہ اپیرنٹلی لیک ہوا ہے, ٹھیک ہے. ہاں البتہ مسودے سے کوٹ کیا گیا نا چیزیں, جو حمزہ علی عباسی کے پاس اگر مسودے کی کاپی ہے, وہ جن ٹیلی ویژن شوز کے اندر جا رہے ہیں, کیا وہ پڑھ کے سنایا ہے؟ ہاں وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں, نہیں وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں. میں نے ان کے سارے جو ابھی تک جو پروگرامز دیکھے ہیں کل, بلکہ وہ موجود سما میں ایک پروگرام میں انہوں نے بلکہ اپنا موبائل فون جو ہے وہ اینکر کو دے بھی دیا, اور انہوں نے اس میں سے ریڈ آؤٹ کی ہیں ایگزیکٹ چیزیں اور سٹیٹمنٹس. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیج نمبر کے ساتھ انہوں نے ریڈ آؤٹ کی ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی یہ اٹھ کے آپ کے بارے میں یہ کہہ دے کہ آپ نے یہ فلانی چیز جو مختلف جگہ پہ لکھی ہے,
تو یہ آپ کے اوپر کوئی قانونی جب تک آپ پبلش نہ کریں، جب تک آپ پبلش نہ کریں. لیکن ریحام صاحبہ یہ تسلیم کرتی ہیں کہ کانٹینٹ چوری ہوا ہے، مسودہ چوری ہوا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات تو ہم نے بڑے پہلے سے کلیئر کر دی کہ اس میں ہم نے یہ بھی کلیم ابھی نہیں کیا، ہم ابھی یہ ساری چیز نوٹس کر رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں. اس میں سارے کے سارے کلیمز حمزہ علی عباسی کے ہیں. حمزہ علی عباسی نے کہا کہ ہم نے ہیک کی ای میلز. حمزہ علی عباسی نے کہا کہ آپ کی ٹیم سے ہم نے مسودہ اٹھایا. حمزہ علی عباسی نے کہا کہ ہیک کر کے اٹھایا. ڈفرنٹ بیان، انہوں نے ٹویٹ بھی کیے اور آن اسکرین کنفیشنز بھی ہیں. اور پھر اس کے بعد دیکھیں اس میں انہوں نے سب سے بڑی بات یہ کی ہے کہ ہیکنگ جو ہے وہ سیلف ڈیفینس کا رائٹ ہے، اور اگر آپ نے کل کو عمران خان کو ملائن کیا تو ہم آپ کو ہیک کر کے ہیک مٹیریلز آپ کے ہم ریلیز کریں گے، جس پہ ہماری کلائنٹ نے کہا کہ آپ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ای میل میری نہیں ہے. نہیں دیکھیں یہ انہوں نے خود اپنی جو ای میلز ہیں اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. آپ اگر ان کے ای میلز بھی دیکھیں تو جن کو انہوں نے اوپر ڈالا ہے وہ بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں حمزہ کی کنفیشنز کے اوپر وہ جیل جا سکتے ہیں. دیکھیں جیل تو ان کو ہیکنگ کے جہاں تک تعلق ہے، اگر ہیک کیونکہ ریحام صاحبہ نے کہا ہے، وہ کلپ بھی میں دکھاؤں گی ناظرین کو، کہ جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ حمزہ جیل جا سکتا ہے. ہاں بالکل بالکل، اس میں دیر از نو کویسچن اباؤٹ اٹ. جانا چاہیے. سائبر کرائم لا جو بنا تھا، پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، اگر وہ اس میں عمل میں نہیں آنا، یہ ساری باتیں جو حمزہ علی عباسی کر رہے ہیں یہ ساری قابل گرفت ہیں. اچھا اگر ذرا دیکھتے ہیں کہ حمزہ نے کہا کیا ہے، ذرا یہ دکھائیے گا جی کہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے کیا ان کی. سیکوینس یہ ہے کہ آپ لے کے گئے عمران خان صاحب کے پاس مواد اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کرنا اور اس کے باوجود آپ نے کیا، یا سیکوینس یہ ہے کہ مواد عمران خان صاحب کے پاس آیا اور انہوں نے آپ سے کہا اور انہوں نے آپ سے کہا کہ یہ سارے کا سارا مدعا جا کے اٹھاؤ، بک کو پہلے ہی کنٹروورشل بناؤ. یہ ریورس آرڈر میں چلی ہے بات یا اس آرڈر میں چلی ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل مجھے یہی نہیں کہا. میں حلفیہ آپ کو کہتا ہوں، یہ میرا اپنا ذاتی آئیڈیا ہے. his words were do whatever you want, I don't care. یہ میرا، یہ ان کا اپنا ذاتی آئیڈیا، یعنی وہ مواد وہ عمران خان صاحب کے پاس لے گئے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہیکنگ کے اندر آبویسلی وہ انوالوڈ تھے. جی تو یہ کنفیشن ان کو جیل تک ہے. اور اس میں ان میں ای میلز میں یہ موجود ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے کر کے دیا. پی ٹی آئی کی ایک ٹیم ہے جس میں 2-3 نام آئے، اس میں عمران خان کا خود بھی نام آیا کیونکہ سیلف ڈیفینس کی بات آئی، اور جے کے جہانگیر خان ترین کی بات آئی. یہ سارے نام انہوں نے لیے ہیں. اب اس میں کیا حقیقت ہے یہ تو سارا کچھ ایک پراپر انویسٹیگیشن اس پہ ہو اور بنے. اچھا اب اس میں جو مزے کی بات ہے اور جو اس میں آج جو مزے کا ٹرن آف ایونٹس ہے ریگارڈنگ دی پریس کانفرنس دیٹ واز ڈن فواد چودھری صاحب کی، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو اس میں انوالو کیا جائے. اب یہ دیکھیے کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ایک تو ان کا کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن اگر وہ کریں گے تو یہ ایشو جو ہے یہ تو ان کے اوپر بیک فائر کرے گا، کیونکہ ابھی تک تو انہوں نے خود ڈیفیمیشن بھی کی ہے. اچھا اگر یہ بیک فائر کرے گا تو یہ دیکھیے کہ یہ ریحام نے یا میں نے یا کسی اور نے تو آئین کے اندر 62 اور 63 کے اندر اسلامک انجنکشنز کو فلاؤٹ نہ کرنے کا جو کی شرط ہے مسلمان پبلک آفس ہولڈرز کے لیے، وہ ہم نے تو نہیں ڈالی، یہ تو موجود ہے. اور عمران خان نے اتنا بڑا کیس لڑ کے اس کے اندر سے ایک صادق اور امین والی بات پہ وہ کیا، تو یہ چیز ان کے اوپر آئے گی. یہ اس پہ انویسٹیگیشن آئے گی. جو چیزیں کل رات کو میں نے دیکھی تھیں، یہ شو تھا غالباً کاشف عباسی کا یا غالباً کسی اور شو پہ، حمزہ علی عباسی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک انہوں نے ہم جنس پرستی کے بارے میں بات کی تھی اور غالباً مراد سعید کے ساتھ ہم جنس پرستی، ہاں جی، اور دوسری بات انہوں نے کی تھی غالباً کہ اسی طرح کی کوئی اور انہوں نے وسیم اکرم والی بات بھی انہوں نے کی تھی. اچھا لیکن اس میں اگر یہ عمران خان والی بات پہ آئے گی تو پھر یہ چیز جو ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن جائے گا. دیکھیں میرا تو ماننا یہ ہے کہ ایک بندے کی پرسنل لائف جو ہے وہ اس کی پرسنل لائف ہے، اس کا اس کے پبلک آفس سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. البتہ آپ کے ملک کا قانون یہ نہیں کہتا، آئین یہ نہیں کہتا، تو یہاں پر پھنسنے کے تو یہاں پہ ان کے پھنسنے کے چانسز ہیں. اور پھر کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں تو اب ایک نیوٹرل پاکستانی سٹیزن کی حیثیت سے یہ کہوں کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی سربراہی جو ہے وہ JUIF کے ممبر کر رہے ہیں. تو یہ تو انہوں نے اپنے لیے ایک گڑھا کھود ہے. پیمرا کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنی واہیات چیزیں ٹی وی پر اس حوالے سے ہو رہی ہے تو ایکشن لیں. جی چلیں ٹھیک ہے جی، ایک وقفہ ذرا لے لیتے ہیں، اس کے بعد سید علی حیدر کو بھی شامل گفتگو کریں گے. جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، کیا چانسز ہیں اس لیگل بیٹل کے اندر، کون جیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جبکہ میں پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈیفیمیشن لاز ہیں انتہائی کمزور ہیں. ساری صورتحال کا الیکشن کے اوپر بھی کیا کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے، اس پر بات کروں گی. وقفہ ساتھ ہی رہیے گا. کہ آپ
ای میلز ہیک کر رہے ہیں میری, جو کہ ایک انٹرنیشنل ریکگنائزڈ کرائم ہے, اور یہ حمزہ عباسی صاحب ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جی ای میل میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جی ایجنسیز ہیک کر رہی ہیں, ہمارے ہیکرز ہیک کر رہے ہیں, پھر ٹی وی پہ بھی جا کے وہ یہ کہہ رہے ہیں. بیچارہ یہ جیل چلا جائے گا اس طرح سے. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. سید علی حیدر میرے ساتھ موجود ہے جی, اینکر پرسن ہے, نیئر ٹی وی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. علی مجھے یہ بتائیے گا, سب سے پہلے تو یہ بتائیں اسٹریٹجی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کتاب ابھی آئی نہیں, مسودہ کہیں سے پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ لگ جاتا ہے, بلکہ میں تو یوں کہوں گی ان کے فالوورز کے پاس اور سیلف پروکلیمڈ ٹی وی اینکرز اینڈ پولیٹیکل اینالسٹ کے پاس یہ جو ہے وہ مسودہ آ جاتا ہے, اور وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, عمران خان صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں, خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, جسٹ لیو اٹ, لیکن وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اپنے اون کے اوپر کہ نہیں بھائی نہیں, اس سے پہلے کہ کتاب آئے اور گند پڑے اور الیکشن کے اوپر امپیکٹ آئے, ابھی سے اس کو سوشل میڈیا اور میڈیا پر لے جاؤ تاکہ جو ہونا ہے وہ ہو اور ختم ہو بات. اس اسٹریٹجی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا, میرے لیے یہ چیز بڑی حیران کن ہے معروف, میں پچھلے کئی سالوں سے نوٹ کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا اس شخص کی کتاب بھی آئی ہے پچھلے دنوں جس نے کھلے عام لاہور کی سڑکوں پہ خون کی گنگا بہائی تھی, اس کا بھی کتاب آ گئی اور وہ باہر چلا گیا, اس کو بھیج دیا ہم نے. اس میں کتاب میں لکھا کس طرح سے ایک ایجنسی ملک کی جو ہے وہ اس کی ہیلپ کر رہی تھی. پھر اس کے بعد ایک اور کتاب آتی ہے, ابھی حال ہی میں اسد درانی صاحب کی کتاب آئی, اب ریحام خان صاحب کی کتاب. یہ کتابیں لوگ اگر اپنی رودات سنانے کے لیے پھر ایک کمائی کے ذریعے کے طور پہ لکھتے ہیں تو پھر یہ واٹس ایپ پہ کیسے آ جاتی ہے, ان کے مینوسکرپٹس کیسے لیک ہو جاتے ہیں, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. خیر, اب یہ جو ریحام صاحبہ کی کتاب ہے اس کا جو مینوسکرپٹ لیک ہوا ہے, انٹرسٹنگلی میرے پاس اب تک آیا ہے, لیکن میں نے اس کو اس طرح سے پڑھا نہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک بک پبلش نہیں ہوتی ہے میں اسے کوٹ نہیں کر سکتا. میں اس مینوسکرپٹ کو اگر کہیں کوٹ کروں گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں, ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے, وہ وکیل صاحب موجود ہیں یہاں پہ ریحام صاحبہ کے, یہ بتائیں کہ یہ اس مینوسکرپٹ کو ڈینائی کرتے ہیں یا ریحام صاحبہ خود اس کو ڈینائی کرتی ہیں. اگر تو نہیں کرتی ہے تو پھر معروف اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں, یہ ڈیفیمیشن نوٹس انہوں نے ایک دو لوگوں کو بھیجا ہے, اگر تو یہ تیار رہے کہ ان کو جتنے ڈیفیمیشن نوٹسز آنے ہیں اس کے لیے ان کو شاید ان کے پاس ایک اور. لیکن علی یہ بھی تو ہو سکتا ہے, علی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ریحام خان صاحبہ چونکہ ابھی چیزیں منظر عام پر آئی چکی ہیں, جس کے اوپر جو گند اچھلنا تھا وہ تو اچھل چکا ہے, تو جب کتاب آئے تو اس میں یہ مواد شامل نہ ہو, کیونکہ بھانپ لیا گیا ہے کہ یہ تو ہمارا ویک پوائنٹ ہو سکتا ہے نا. پھر وہ کتاب اگر لانے کا کوئی مقصد اگر ہے تو پھر وہ مقصد فوت ہو جائے گا نا. پھر جو جس ایک بات بتاؤں, دیکھیں معروف, میں بڑی سیدھی بات کروں گا, ہماری قوم کوئی اتنی بک ریڈر ہے نہیں, ہم کوئی اتنی کتابیں پڑھنے والے لوگ ہیں نہیں. اس کتاب کو اگر لوگوں نے پڑھنا ہے تو وہ چسکے کے طور پہ پڑھنا ہے, اس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا جناب, اس کا صرف انہوں نے مزہ لینا ہے, انہوں نے اس کو ایک بڑے اور رنگ سے, ایک بڑے اور انداز سے پڑھنا ہے. عمران خان کی نجی لائف اگر اس میں ڈسکس کی گئی ہے پرپورٹڈلی تو اس نظر سے انہوں نے اس کو پڑھنا ہے, اور اگر ان کو وہ مواد اس میں سے نہیں ملے گا جو ابھی کہا جا رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں عوام کی کوئی دلچسپی رہی. کہ دوسرا, اگر ریحام صاحبہ نے یہ کتاب اس لیے لکھی ہے, اگر یہ اس لیے لکھی ہے جیسے کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ اس سے نقصان ہو عمران خان صاحب کو, تو پھر عمران خان صاحب پہ فی الحال کوئی کرپشن کا چارج تو ہے نہیں. عمران خان صاحب کے اوپر نہ وہ دور حکومت میں رہ چکے ہیں, نہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, تو یہی باتیں ہیں جن سے ان کو ڈیمیج کیا جا سکتا ہے, اور اگر وہ ڈیمیج کرنے والی باتیں اس میں نہیں ہوں گی تو پھر کتاب کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. علی یہ بتائیے کہ چلے عمران خان صاحب کو تو ڈیمیج کرنے کے لیے, عمران خان صاحب کو ڈیمیج کرنے کے لیے مفاد اس میں شامل کیا گیا ہے, یہ وسیم اکرم صاحب کا کیا قصور تھا, اور یہ اعجاز رحمان صاحب کا کیا قصور تھا, زلفی بخاری صاحب سے کیا خطا ہوئی, انیلا خواجہ کو کیوں سزا دی گئی, اور کسی ٹی وی اینکر, بہت سارے ٹی وی اینکرز ہیں ان کے نام بھی اس میں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے شامل کیے گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی بہت ساری خواتین ہیں جن کے اوپر اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کہی گئی ہیں, اور کچھ شخصیات کے بارے میں, خاص طور پہ وسیم اکرم صاحب کے بارے میں تو بہت ہی واہیات چیزیں جو ہے وہ کہی گئی ہیں. تو یہ بلو دا بیلٹ کیوں ہٹ کیا گیا, اس کے پیچھے کیا اسٹریٹجی دیکھتے ادر دین عمران خان, why these people? معروف نہ صرف وسیم اکرم صاحب کے بارے میں بلکہ آپ کے اور میرے بارے میں بھی کی گئی ہیں. آپ یہ مینوسکرپٹ پڑھیں, میں اس کو کوٹ اس لیے کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اٹس اسٹل اے مینوسکرپٹ, ابھی بک نہیں ہے, اس کو میں کوٹ کروں گا کہ اس کو ریفرنس دوں گا فائدہ نہیں. لیکن چلیں پھر بھی بحث کا حصہ بنانے کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنی بھی خواتین فیمیل اینکرز ہیں, آپ نے بھی غالباً عمران خان صاحب کو انٹرویو کیا, جتنی بھی خواتین فیمیل اینکرز ہیں ان کے ساتھ جب وہ انٹرویو کر لیتی ہیں تو پھر عمران خان کے ساتھ جتنی بھی سب کی بات کی ہے وہ عمران خان کے ساتھ بڑی ہی نازیبا قسم کی ٹیکسٹنگ شروع کر دیتی ہیں. عمران خان اور ان کے درمیان نازیبا قسم کی تصاویر کا تبادلہ شروع ہو جاتا ہے. جتنے میل اینکرز ہیں یا وہ گیز ہیں یا وہ مورلی کرپٹ ہیں, مطلب ریحام صاحبہ نے تو کسی کو نہیں چھوڑا نا. اگر اس مینوسکرپٹ کو دیکھا جائے
تو پھر اس کے مطابق شریف جو ہے وہ صرف 3 لوگ ہیں، نواز شریف، شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف، یا پھر وہ خود ہیں۔ اب اس طرح کے مینوسکرپٹ میں اگر یہی کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے تو پھر آئی تھنک مجھے ریحام صاحبہ کے وکیل ہیں، انتہائی ادب کے ساتھ مجھے ان کی عقل کی داد دینی پڑے گی۔ ان کو پوری کائنات میں صرف یہ 3 لوگ شریف نظر آ رہے ہیں، اور ایک ایسا شخص جو پاکستان کا لیجنڈ ابھی بھی ہے، وسیم اکرم کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی مرحومہ بیوی کو تک آپ نے نہیں چھوڑا۔ آپ کے پاس اگر اس طرح کی کوئی انفارمیشن آئی بھی کہیں سے، ہیئر سے آپ نے کہیں سے سنا، do you think it was important for her to put it in a book؟ اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ راز اللہ اگر کسی کا پردہ رکھتا ہے تو آپ کو بھی پردہ رکھنا چاہیے، لیکن خیر میں مذہبی بحث میں نہیں جاتی ہوں، لیکن علی ہمیں یہ آپ اپنے شوہر معروف آپ خود تک رہتی نا، اپنے شوہر اور خود کو غصہ تھا، آپ شوہر اور اپنے درمیان جو معاملات تھے اس تک رہتی۔ وسیم اکرم کی بیچاری مرحومہ بیوی کو بیچ میں گھسیٹنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہاں سے انٹینشن ایک شو۔ اچھا علی وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی ہے جو عمران خان صاحب اور میری جو ہے وہ ذاتی نوعیت کا یا نجی نوعیت کا معاملہ ہو، بلکہ میں نے وہ باتیں کی ہے جو نیشنل انٹرسٹ میں ہے، جن کا پتہ لگنا قومی مفاد میں ہے۔ اب پہلے ہمیں ایک مختصر حلقے سے قومی مفاد کی گولی کھلائی جاتی تھی، اب یہ کس طرح سے نیشنل انٹرسٹ میں ہے؟ یہ آپ بتائیں مجھے، میرا سوال ہے آپ سے۔ سعید کے بارے میں بات کرنا یہ کس طرح سے نیشنل انٹرسٹ میں ہے؟ آپ خواتین اینکرز کے بارے میں اس طرح کی غلاظت لکھنا وہ کس طرح سے نیشنل انٹرسٹ میں ہے؟ مجھے یہ بتائیں نا۔ اچھا آپ مجھے علی یہاں پر ایک بڑا اہم، میں نے یہ دیکھا کہ کے پی کے گورنمنٹ یہ کر رہی، ایک بڑا اہم سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، یاسر آپ کی طرف آؤں گی، کہ آج آپ ان کے دفاع میں، ریحام خان صاحبہ اور ان کی کتاب کے دفاع میں یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تک چونکہ مینوسکرپٹ ہے صرف، اور ہم یہ ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ وہ چوری ہوا، لیکن اس کے کانٹینٹ کیوں ہم ایکسیپٹ اور ڈینائی ابھی تک نہیں کر رہے۔ کل کو یہ تمام چیزیں جن کو آج آپ ڈینائی کر رہے ہیں، ریحام صاحبہ جن کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہیں، کل کو وہ کتاب میں سامنے آ جاتی ہیں، اس وقت آپ کا اور ریحام خان صاحبہ کا جو امیج اس پاکستانی قوم کے سامنے جائے گا، اس رد عمل ایکشن کے ریاکشن کے لیے تیار ہے۔ میں نے نہ مینوسکرپٹ پڑھا ہے، یہ جھوٹے قرار پائیں گے اور کیا ہوگا؟ وہ دیکھیں جھوٹے قرار پائیں گے آپ لوگ۔ نہیں ایک سیکنڈ، میں کیوں جھوٹا قرار پاؤں گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نہ میں نے مینوسکرپٹ پڑھا ہے، نہ میں نے اپنے موکل سے پوچھا ہے مینوسکرپٹ کے بارے میں۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک انڈیکس فلوٹ کر رہا ہے، نہ کسی نے اسکرین شاٹس لگائی ہیں، ابھی تک ہم نے صرف حمزہ عباسی کے کچھ الفاظ سنے۔ اگریڈ میں یہ کہہ رہی ہوں کل کو یہ باتیں جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ریحام نے کہا ہے، جب ریحام پبلش کر دیں اس چیز کو، میں وہی کہہ رہی ہوں، میں مفروضے کے تحت، اس مفروضے پہ میں آپ سے ایک لیگل سوال پوچھ رہی ہوں کہ اگر یہ میں لیگل سوال پوچھ رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ چیزیں کل کو بک میں شامل ہوتی ہیں اس وقت آپ لوگ جھوٹے قرار پائیں گے۔ نہیں جھوٹے کیسے قرار پائیں گے؟ میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ مجھے تو نہ میں نے مینوسکرپٹ دیکھا ہے۔ وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ چیزیں تو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں مفروضے کے تحت ہم بات کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے پاس فیس سیونگ کے لیے کیا دفاع ہے؟ میں تو پڑھ لینا چاہیے چل رہا ہوں، کل کو اگر یہ سچ ثابت ہو جاتا ہے تو علی بات ان کی بھی ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایک وکیل کا تو یہی ہوتا ہے کہ اس نے آخری حد تک اپنے کلائنٹ کا دفاع کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو ودن ریزن کرنا ہے، ودن لافل کرنا ہے۔ میں نے اپنے کلائنٹ سے جو ہے اس بارے میں سوال نہیں کیا اور نہ میرا ارادہ ہے سوال کرنے کا۔ اچھا میرا ایک لیگل سوال ہے اور یہ واقعی لیگل سوال ہے، مجھے بتائیے کہ یہ کتابیں جو پبلش ہوتی ہیں اور اس میں بہت ساری آئے دن آٹوبایوگرافیز وغیرہ ہوتی ہیں، جب ہم اس میں کچھ ایسا مواد لکھتے ہیں جس کے ہمارے پاس ثبوت نہیں ہوتے تو لا کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے اگر اس کے بارے میں ثبوت نہ ہو تو یہ قابل گرفت ہے، آپ کا 499 بھی موجود ہے، اس کے علاوہ آپ there are several actions that you can take، لیکن وہ پہلے پبلش تو ہو جائے یا ریحام اس کو کر لیں۔ بات یہ ہے کہ نہ ریحام کے اوپر اس وقت ایک دفعہ مینوسکرپٹ پڑھ لیں کہ جس کا وہ دفاع آج کر رہے ہیں کل کو ناقابل دفاع ثابت ہو۔ دیکھیے مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے مینوسکرپٹ، بیکاز میرا یہ کیس نہیں ہے۔ آپ ذرا لا کو سمجھیے، دوسرے بندے کو بھی بات کرنے کا موقع دیجیے۔ میرا یہ کیس نہیں ہے، میرا کیس صرف یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ الزام لگا ہے کہ 1,00,000 پاؤنڈز شہباز شریف نے ان کو دیے، جس کے بارے میں حمزہ ابلی عباسی نے خود ٹی وی پہ آ کے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور آپ کا کیس بس یہاں تک محدود ہے؟ دیکھیں میرا کیس یہاں تک ہے کہ پی ایم ایل آپ ہمارا لیگل نوٹس اٹھا کے دیکھیں۔ اچھا وہ جو 4 بندوں نے ان کو بھیجا ہے وہ کیس لندن میں چلے گا؟ وہ تو we are not barred in England, neither my partner nor me. So اس میں تو بڑا کلیئر ہے کہ ہم تو اس میں ڈیفینس کاؤنسل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ واقعی ہے، ہماری جہاں تک انسٹرکشنز ہیں، ہمیں جہاں تک پتہ ہے this letter, it's not a legal notice, has not been received by our client. But it will be نا sooner or later. ابھی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جب ہوگا it's again یہ مفروضہ ہے، یہ ساری چیزیں مفروضوں پہ آپ بیس کر رہے ہیں۔ جی علی مجھے ایک بات بتائیے،
ریحام صاحبہ کو اس بات کا دکھ ہوا کہ ان پر کسی نے یہ غلط الزام لگایا کہ انہوں نے کسی جماعت کے سربراہ سے پیسے پکڑے. اس بات کا دکھ ہوا نا, انہوں نے ڈیفیمیشن نوٹس بھیج دیا. اگر یہ مینوسکرپٹ سچا ہے جس کا اب تک ڈینائل نہیں آیا, تو مجھے بتائیں کسی کی مرحومہ بیوی پہ اس کی کردار کشی کرنا اس کو دکھ نہیں ہوا ہوگا؟ کسی کے عمران خان کے بیٹے پر تہمت لگانا اس کو دکھ نہیں ہوا ہوگا؟ مراد سعید پر لیکن علی میرا آپ سے بھی ایک سوال ہے, علی میرا آپ سے بھی ایک سوال ہے, علی میرا آپ سے بھی ایک سوال ہے. دیکھیے میں اور آپ بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ریحام صاحبہ نے تہمت لگائی, لیکن ممکن ہے کہ ان کے پاس اس بات کے ثبوت موجود ہوں. اس وقت کیا صورتحال بنے گی؟ نہیں, عمران خان نے یہ کہا وسیم اکرم اور اس کی وائف کے بارے میں, اس کا ایک ہی ثبوت ہو سکتا ہے کہ اس وقت بیٹھ کے ریحام صاحبہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں کہ عمران آپ بولیے وسیم اکرم کے بارے میں, میں اس کو ریکارڈ کرتی ہوں تاکہ کل کو کبھی آپ سے میری لڑائی ہو جائے تو میں اس کو پبلش. دیکھیے اس میں ایک بات کر دوں, جہاں تک تہمت کا تعلق ہے نا, ابھی تک تہمت کسی نے لگائی ہے تو وہ ان لوگوں نے لگائی ہے جو اس مینوسکرپٹ سے پڑھ. اچھا میں یہاں پہ وقفہ لے لیتی ہوں. میری تمام تر ہمدردیاں جو ہے وہ ریحام خان صاحبہ کے ساتھ بھی, کیونکہ جس طریقے سے ہم نے پہلے ان کو قومی بھابھی کا درجہ دیا اور اس کے بعد جس طریقے سے ہم نے ان کو, میں لفظ استعمال کرنا چاہتی لیکن جو سلوک ان کے ساتھ ہم نے کیا وہ غیر مہذب معاشرے میں تو ہوتا ہے, لیکن مہذب معاشروں میں وہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد ریحام خان صاحبہ بھی اپنی کتاب کے اندر یہ جو انکشافات کر رہی ہیں, اگر تو حقیقت پر مبنی ہے, ویل واٹ کین آئی سے دین, لیکن اگر یہ ثبوتوں سے آری باتیں ہیں تو پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ کچھ اچھا نہیں نکلے گا. ایک وقفہ میرے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. علی مجھے ذرا یہ بھی بتائیے گا, عمران خان صاحب کا ماضی وہ بھی تو ایک پلے بوائے کا تھا, سیتا وائٹ کا کیس بھی ہم بھولے نہیں ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جو سیتا وائٹ کیس کے حوالے سے ایک اوریجنل ڈاکیومنٹ کی تلاش میں, ایک اوریجنل فیصلے کی تلاش میں, ایک ایسا شخص جس کا ماضی جو ہے وہ کچھ زیادہ باکردار نہ رہا ہو, اس شخص کی ذات کے اوپر سابق اہلیہ اگر اتنے سنگین نوعیت کے الزامات لگا رہی ہے تو آپ اس کا امپیکٹ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے بھائی بھول جائیں گے لوگ. وہ نواز شریف صاحب بھی پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہی بات کہتے ہیں, خواجہ آصف صاحب بھی یہی بات کہتے تھے, یاد ہے آپ کو پاناما کو لے کر کہ لوگ بھول جائیں گے, لیکن لوگ نہیں بھولے. آج ایک مرتبہ پھر ہم اسی ایشو کے اوپر کھڑے ہیں, الیکشن 2 ماہ دور ہے, کیا امپیکٹ ہوگا اس کا؟ معروف اگر آپ نے ماضی پہ پریزنٹ جج کرنا ہے کسی کا تو پھر بہت سے اس حمام میں ننگے ہیں. ریحام صاحبہ خود ان کے جو سابق شوہر ہیں جن کے ساتھ انہوں نے 10 یا غالباً 15 سال گزارے ہیں, وہ بھی کچھ اسی طرح کے الزامات لگاتے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو ہر ایکس ہسبینڈ, اور ریحام صاحبہ کا اپنا ماضی بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے, پھر ان پر اگر ان کے سابق شوہر نے اگر کتاب لکھ دی تو پھر ہمیں اس کو بھی سچ ماننا پڑ جائے گا. لیکن ریحام صاحبہ ممکنہ پرائم منسٹرشپ کی کینڈیڈیٹ نہیں ہے نا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے عمران خان صاحب کو اس سے ڈیمیج زیادہ ہوگا, لیکن اگر آپ کسوٹی ایک رکھ رہی ہیں تو پھر میں دوسروں پر بھی وہی کسوٹی لاگو کروں گا نا. جن صاحب سے پیسے لینے کا الزام لگ رہا ہے ان پر بھی یہی الزام ہے. The point is کہ ریحام صاحبہ 62 اور 63 کے تحت نااہل نہیں ہو سکتی ہیں, لیکن عمران خان صاحب نااہل ہو سکتے ہیں. تو اس کو ثابت کیسے کریں گے آپ مجھے یہ بتا دینا. آپ معروف مجھے یہ بتائیے اس چیز کو کہ عمران خان جو ہے وہ ڈرگز لیتے ہیں, آپ ثابت کر دیں. میں سب سے پہلے کھڑا ہوں گا بنی گالا کے باہر پلے کارڈ لے کے, مرد آباد عمران کا نعرہ میں سب سے پہلے لگا رہا ہوں گا. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے, آپ نے کتاب لکھنی تھی, آپ بالکل لکھتے. اس میں آپ کے وہ, مجھے عمران خان کچھ میرے سگے نہیں ہے کہ مجھے ان سے ہمدردی ہو رہی ہے کہ واللہ ان پر نشے کی عادت کا الزام لگ گیا. اگر نشے کی عادت ان کو ہے تو ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر جانا چاہیے, لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میڈم آپ کو ثبوت دینے چاہیے تھے. آپ کی اپنی 8 ماہ کی وہ گریوینسز جس میں آپ نے عمران خان کے بیٹے تک پہ الزام لگا دیا, آپ نے ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں پر تک بھی الزام لگا دیا. آپ نے بغیر میرا صرف مدعا یہ ہے کہ اگر تو یہ مینوسکرپٹ ٹھیک ہے اور آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے ان میں سے کسی ایک بھی چیز کا, then I guess and I believe ریحام خان صاحبہ will be in trouble. ٹھیک ہے. مول یاسر کتاب کب تک پبلش ہو رہی ہے؟ any news on that? I have no idea. Actually دیکھیں یہ تو closely guarded secret ہے. اتنا closely guarded تھا کہ لیک ہو گیا؟ ہاں نہیں, کلوزلی گارڈڈ سیکرٹ تھا. اس کے بعد اب جو ہیکرز کو کوئی نہیں روک سکتا نا, ایز انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس ایک بڑی اعلیٰ ٹیم. آپ فیس کر سکتے ہیں کہ ہیک ہوا؟ ہاں سرٹنلی, آئی تھنک یہ کیونکہ آپ آئی ٹی میں بھی کافی مہارت رکھتے ہیں معاملات میں. وی ول ڈیفینیٹلی لک انٹو دیٹ, اور ایف آئی اے کو ہم انوالو کریں گے اس چیز کے اندر. جہاں تک تعلق ہے کہ یہ کب تک پبلش ہوگی, ہو سکتا ہے یہ جولائی میں ہو سکتا ہے یہ دسمبر میں ہو.
اور اس کے بعد اگر کوئی یہ ریحام صاحب کے اوپر صاحبہ کے اوپر یہ کیس کرتا ہے کہ جی قومی مفاد اور الیکشنز کو سیبوتاج کرنے کے یہ سازش کی گئی ہے تو یہ بہت بڑا انٹرنیشنل ایشو ابھی بھی بن چکا ہے, اور پھر کیا ہوگا؟ سو سرٹنلی پھر دیکھیں گے جو بھی جس کے ایویڈنسز ہوں گے, ہر کسی کو جو ہے دیکھیں ہمارے قانون میں کامن لاء کے اندر یہ موجود ہے آڈی آلٹرم پارٹم, کہ کسی کو آپ کنڈیم نہیں کر سکتے بغیر ان کو سنے ہوئے. اچھا یہ جو الزامات انہوں نے عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر لگایا ہے جی, گرلز بوائز ایڈ کروں گا اس میں آخر میں. جی 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 عرض یہ کرنا چاہوں گا معروف کہ دیکھیں ایک بات ہم شاید اس کو غلط طریقے سے پرسیو کر رہے ہیں. بیڈا سائی بھی آئی تھی تو مصطفیٰ کھر صاحب کی ذات پہ اور ان کی سیاست پہ کوئی اتنا فرق نہیں پڑا تھا, وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے اس سٹیج پہ پہنچے. تو یہ 4 دن کا مزہ ہوگا پاکستانی عوام کا. یہ کتاب یقین کریں اس کا الیکشن پر بھی کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. ان کے پاس ریحام صاحبہ کے پاس سوائے ان چند باتوں کے کہ عمران خان یا اس کے ساتھ والے لوگ مورلی کتنا کرپٹ ہیں, پاکستانی عوام ڈھیٹ ہو چکی ہے. مجھے تو حنیف عباسی صاحب کی وہ پریڈکشن یاد آ رہی ہے جب انہوں نے کہا, دیکھیں ذرا کلپ انہوں نے کیا بات کی تھی, دیکھیں ناظرین. حنیف عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ کتاب اگر الیکشن سے پہلے آگی تو کیا ہوگا؟ 2018 سے پہلے جو کتاب آئے گی اس کتاب میں اگر کوئی بہت زیادہ انکشافات ہو گئے پھر آپ کی کوئی بچت نہیں ہوگی. یہ کتاب آئے گی جیسے میں نے کہا تھا, ہاتھ سے لگے گی آگ اس گھر کے چراغ. نہ صرف یہ کہ انہوں نے کہا تھا کتاب آئے گی, اور اب وہ بھی ریسنٹلی یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں اب کہ عمران خان صاحب نااہل ہوں گے. یہ اگلی پریڈکشن ہے ان کی. تو ایک پریڈکشن تو درست ہو گئی, دوسری کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے, یہ پریڈکشن ان سے پوچھے نا کہ کس نے, آپ ہیکرز کو تو پکڑ رہے جنہوں نے مینوسکرپٹ لیک کیا, ان سے پوچھے نا ان کے پاس کہاں سے کتاب کے کنٹینٹس آ گئے تھے, انہیں کیسے پتا تھا؟ وہ تو یاسر لطیف حمدانی صاحب جو ہے وہ پتا, یاسر لطیف حمدانی صاحب جو ہے وہ پتا لگائیں گے کہ یہ لیک کیسے ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں میں ایف آئی اے کو بھی ساری صورتحال کے اندر انوالو کروں گا, لیکن پاکستان میں ڈیفیمیشن کے لاز اتنے ویک ہیں. آپ دیکھ آپ کو لگ رہا ہے ریحام صاحبہ کو انصاف ملے گا؟ دیکھیے اس میں ڈیفیمیشن کے لاز جو ہیں وہ بہرحال موجود ہیں, اور اس میں ایشو یہی ہے کہ ٹارٹ آف ڈیفیمیشن کہاں تک چلے گا. انفارچونیٹلی آج تک ہمارے یہاں ہوتا یہ آیا ہے کہ سیٹلمنٹ ہوتی رہی ہے, لیکن اس دفعہ لگ یہ رہا ہے کہ سیٹلمنٹ کا کوئی نہیں ہے. دونوں سائڈز اس پہ ہیڈ ٹو ہیڈ ہیں اور مصر ہیں کہ جو ہے دوسرے کو دبانا ہے اور ختم کرنا ہے. تو مطلب جہاں تک یہ والی ہماری طرف سے ہے تو ہم تو صرف اس بات میں دیکھیں ایک سمپل سا ایشو ایز آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس میں کچھ ایشو مسوجنی اور جو ویمن ایشو کا بھی ہے کہ ایک خاتون نے کیوں کتاب لکھی, اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ اپنے خاوند کے بارے میں جو کہ اتنا بڑا کرکٹنگ لیجنڈ ہے اس کے بارے میں کتاب لکھتے. اس کے بارے میں جس قسم کی ذلیل گفتگو پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے سوشل میڈیا پہ, اور جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے. درست, آئی اگری ود دیٹ, آئی اگری ود دیٹ. میں اتفاق کرتی ہوں یاسر لطیف حمدانی صاحب کی اس بات سے کہ واقعی ایک عورت کے لیے اور پھر ایک سابقہ اہلیہ کے لیے اور اسلامی معاشرے کے اندر اس طریقے سے ایک ایسا اسٹیٹ جو اپنے آپ کو اسلامی کہتا ہے اس میں یہ باتیں کہنا بہت مشکل ہے, ان کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے. لیکن میری آخری درخواست ریحام خان صاحبہ سے یہی ہوگی کہ اگر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے, واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مسودہ اس کے کانٹینٹ سے وہ اگری کرتی ہیں کہ ہاں یہ میں نے لکھے ہیں, تو پھر ڈنکے کی چوٹ پر سامنے آئیے اور ایکسیپٹ کیجئے کہ ہاں آپ نے یہ باتیں کی ہیں, ثبوت ہیں تو بھی بتائیے, ثبوت نہیں ہے تو بھی بتائیے. قومی مفاد کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب واقعی ایک ڈرگز لینے والے شخص ہیں اور یہ جو آپ نے باقی چیزیں اس میں اگر لکھی ہیں, راک اینڈ رول, گرلز بوائز, سیکس, کوکین, ہیروئن, تو پھر ان چیزوں کو سامنے آنا چاہیے. 2 ماہ باقی رہ گئے ہیں, اگر 2 ماہ سے پہلے یہ باتیں ثابت نہیں ہو پاتے اس کے بعد بے شک جو مرضی کتاب آتی رہے, قوم اپنا فیصلہ جو ہے وہ لے چکی ہوگی. ضروری ہے کہ حقائق وقت سے پہلے سامنے آئیں. بہت بہت شکریہ علی, بہت بہت شکریہ یاسر, آپ کی آمد کا پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. کل ملاقات ہوتی ہے, خیال رکھیے, اللہ حافظ.